بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ماہ صفر المظفر کے ہر صبح و شام کا خاص عمل، خاص وظیفہ۔ یہ وظیفہ میرے ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں بے شمار رزق سے نواز دے۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں رزق کیوں نہیں عطا فرمایا، یا وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار میں انہیں زیادہ برکت حاصل نہیں ہوتی۔ پرائز بانڈ خریدا ہے لیکن پرائز بانڈ کا انعام نہیں نکل رہا، یا کوئی انویسٹمنٹ کی ہے وہاں سے اچھا پروفٹ نہیں آ رہا۔ ہزاروں مسائل، ہزاروں پریشانیاں ہیں، اور اب چاہتے ہیں کہ ان ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں مسائل کا حل صرف ایک چیز سے نکل آئے، تو یہ سب ناممکن ہے۔ بعض لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اتنے پیسے خرچ کریں، اتنی چیزیں لیں، یہ کریں وہ کریں، ایک لفظ پڑھیں آپ کو ہر چیز مل جائے گی، تو میں ان سب چیزوں سے انکار کرتی ہوں۔ وہ اس لیے کہ ہر چیز کا حل صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، قرآن پاک میں ہے۔ جب تک آپ پابندی سے نماز ادا نہیں کرو گے، آپ کی کوئی بھی پریشانی حل نہیں ہوگی، پریشانی آپ کی ختم نہیں ہوگی، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا نہیں فرمائے گا۔ جب تک آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اور جب تک آپ لوگ نماز وقت پر ادا نہیں کریں گے، تب تک آپ کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل بھی، آپ کی کوئی دعا بھی آپ کے سر کے اوپر سے نہیں جائے گی، بلکہ وہ وہیں پر آسمان اور زمین کے درمیان، جیسے آسمان اور زمین کے درمیان ایک دعا معلق رہتی ہے، ویسے ہی وہ دعا آپ کی درمیان میں معلق رہے گی، درمیان میں ہی لٹکی رہے گی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ پاک تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول کر لے، تو اس کے لیے آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی، اپنے دل میں تقویٰ رکھنا ہوگا، پرہیزگاری رکھنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ کے دل میں کچھ نہ ہو اور زبان سے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، نہیں، بلکہ دل، زبان، آپ کا جسم کا ہر حصہ، ایک ایک چیز آپ کا ساتھ دے رہا ہو، آپ کا دھیان مکمل طور پر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی طرف ہو، تو اللہ پاک، کیا اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی آپ کی مدد کو آ جائے گی۔ تو آپ ندامت کے آنسو بہا لیں، آج ہی بہا لیں۔ اگر آپ کو ذرا بھی اپنے گناہوں پر ندامت ہے تو آج ہی ندامت کے آنسو بہائیں۔ 2 آنسو بہانے کے بعد اللہ پاک آپ کے تمام گناہ بخش دے گا، اور اللہ پاک کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ اور اللہ کریم کے کچھ خوش نصیب بندے وہ ہیں جو ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک کے معصوم فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے معصوم فرشتے دعائے رحمت فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا نماز ہی میں ہونا ہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو اگلی صفوں سے ملتے ہیں، اور اللہ پاک کو اس قدم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں جس قدم سے انسان صف سے ملے۔ اور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے روزے دار کو حلال کھانے یا پانی سے افطار کروایا تو فرشتے رمضان کی ساعتوں میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر جو مریض کی عیادت کرتا ہے
کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے صبح کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار کیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ عز و جل، کتنی ہی مبارک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک چیز تو آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ جن کے کپڑوں پر پیوند لگا ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بالکل سی ٹھیک ہے، بالکل غرور نہ کیجئے، اپنے امیر ہونے پر غرور نہ کیجئے، اپنے اچھے ہونے پر غرور نہ کیجئے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ غرور تکبر سے بچیے اور اپنے آپ کو مومن کہلائیے۔ تو میں نے آپ کو یہ چند باتیں اس لیے بتائیں کہ اس کا مین جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب تک اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، نماز کی ادائیگی نہیں کریں گے، کوئی بھی وظیفہ آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ تو آپ نے وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں بہت ہی زیادہ پیارا، خوبصورت، چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے، آپ نے کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ آپ کو اس وظیفے کی اجازت کے لیے 20 مرتبہ درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں سینڈ کرنا ہوگا۔ اگر آپ دعا میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ اپنا نام لکھ کے سینڈ کریں۔ اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے، ماہ سفر میں کسی بھی وقت 3 دن لگاتار عمل کرنا ہے۔ صبح سے شام تک ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح آپ نے صبح سے شام تک پڑھنی ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس گنتے گنتے آپ کے ہاتھ تک تھک جائیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اتنا ہی رزق عطا فرمائے۔ اس طرح سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ ایک اللہ پاک کا یہ نام ہے، کچھ نام ہیں تو اس کو آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور تسبیح جب ہاتھ میں لینی ہے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا واسع یا باسط، یا اللہ یا واسع یا باسط۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے۔ ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد اپنے چہرے پر مل لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق، بے شمار دولت سے نوازے گا۔ 3 دن عمل کریں، اس کے بعد 3 دن چھوڑ دیں، اور پھر 3 دن عمل کریں، پھر 3 دن چھوڑ دیں، اور پھر 3 دن عمل کریں۔ 3 دفعہ لگاتار اس عمل کو کریں اور پھر کمال دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے آپ پر رحمتیں اور دولتیں عطا فرماتا ہے آپ کو۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا چھوٹا سا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعاؤں میں حصہ لیا، درود پاک سینڈ کیا، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، کیونکہ جب وہ دینے پہ آتا ہے اپنے بندے کو بے شمار عطا فرما دیتا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔